हेलो व्यूवर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी में आप सबको वेलकम करता हूं। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें। हॉलीवुड अदाकार मैथ्यू पेरी इंतकाल कर गए। लॉस एंजलिस हॉलीवुड अदाकार मैथ्यू पेरी 54 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक वार्नर ब्रोस टेलीविजन ग्रुप, जिसने 1994 से 2004 तक फ्रेंड्स के तमाम 10 सीजन तैयार किए, एक बयान जारी करते हुए बताया कि मैथ्यू पेरी लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलेसिडस में वाक़ अपने घर में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैथ्यू पेरी की मौत बज़ाहिर डूबने से हुई है। मैथ्यू पेरी कौन थे? अगर हम थोड़ा पास्ट में चले जाएं तो आप लोगों को पता चल सकेगा कि मैथ्यू पेरी कौन थे। मैथ्यू पेरी का पूरा नाम है मैथ्यू लैंगफोर्ड पेरी, एक मशहूर कैनेडियन अदाकार और राइटर थे जो कि 19 अगस्त 1969 में पैदा हुए। उन्होंने 1990 की दिहाई में NBC टेलीविजन सेटकॉम फ्रेंड्स 1994 से 2004 पर चांदलर बंग का किरदार अदा करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान हासिल की और इसके किरदार के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड हासिल किया। मैथ्यू पेरी अवार्ड्स और नामजदगी MSN 8 2009 नवंबर को असल से आर्काइव हुआ, जो कि 24 दिसंबर 2011 में उन्होंने अपने नाम किया। दूसरा अवार्ड मैथ्यू पेरी क्रेडिट्स Hollywood.com की तरफ से 25 जनवरी 2013 को असल से आर्काइव हुआ, जो कि 24 दिसंबर 2011 को बाजियाफ्त हुआ था। पेरी ने सनसेट स्ट्रिप पर टेलीविजन सीरीज स्टूडियो 60 में अदाकारी की और फिल्मों में फूल्स रश इन, ऑलमोस्ट हीरोज, दी होल 9 यार्ड्स, दी होल 10 यार्ड्स, दी रॉन क्लार्क स्टोरी और 17 अगेन शामिल हैं। 2010 में उसने अपनी आवाज़ फराहम की बैनी वीडियो गेम फॉल आउट न्यू वेगास में। पेरी ने ABC सेटकॉम मिस्टर सनशाइन के शरीक तख्लीककार, शरीक मुसन्निफ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और स्टार थे, जो फरवरी से अप्रैल 2011 तक चला। अगस्त 2012 में उसने NBC सेटकॉम गो ऑन में स्पोर्ट्स कास्टर रियान किंग के तौर पर काम किया। पेरी ने बाद में 2015 से 2017 तक ऑस्कर मेडिसिन की तस्वीर कशी करने वाले CBS सेटकॉम दी ऑड कपल की बहाली में मुश्तरका तौर पर काम किया। मैथ्यू पेरी की कुछ फिल्म्स की झलकियां कुछ यूं हैं। फूल्स रश इन 1997 की एक अमरीकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें मैथ्यू पेरी और सलमा हाइक ने अदाकारी की थी। ऑलमोस्ट हीरोज 1998 की एक अमरीकी एडवेंचर कॉमेडी वेस्टर्न फिल्म है जिसकी हिदायतकारी क्रिस्टोफर गेस्ट ने की थी, जिसे गेस्ट के दोस्त और अक्सर साथी हैरी शेरर ने बयान किया है और क्रिस फॉर्ली और मैथ्यू पेरी ने अदाकारी की है। दी होल 9 यार्ड्स 2000 की एक अमरीकी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जोनाथन लिन ने की थी और उसे वार्नर ब्रदर्स ने तस्कीम किया था। इसे मिचेल किपनर ने लिखा था और इसमें ब्रूस विलिस, मैथ्यू पेरी, अमांडा पेट, माइकल क्लार्क डंकिन और नताशा हेंस्ट्रीच ने अदाकारी की थी। इसकी कहानी एक नरम मिजाज दांतों के डॉक्टर की पैरवी करती है जब वो एक हुजूम के बॉस को अपने नए पड़ोसी एक साबिक हिट में सर की कीमत के बारे में मुताल्ला करने के लिए शिकागो का सफर करता है। दी होल 10 यार्ड्स 2004 की एक अमरीकी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी हावर्ड डेच ने की है और इसमें ब्रूस विलिस, मैथ्यू पेरी, अमांडा पेट, नताशा हेंस्ट्रीच और केविन पोलाक ने अदाकारी की है। ये 2000 की दिहाई की फिल्म दी होल 9 यार्ड्स का सीक्वल है। ये मिचेल किपनर की तख्लीक करदा किरदारों पर मबनी थी जो पहली फिल्म के मुसन्निफ थे। दी होल 10 यार्ड्स 2004 की एक अमरीकी क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी हावर्ड डेच ने की है और इसमें ब्रूस विलिस, मैथ्यू पेरी, अमांडा पेट, नताशा हेंस्ट्रीच और केविन पोलाक ने अदाकारी की है। ये 2000 की फिल्म दी होल 9 यार्ड्स का सीक्वल है। ये मिचेल किपनर के तख्लीक करदा किरदारों पर मबनी थी जो पहली फिल्म के मुसन्निफ भी थे। दी रॉन क्लार्क स्टोरी एक 2006 की टेलीविज़न फिल्म है जिसमें मैथ्यू पेरी ने अदाकारी की थी। ये फिल्म माहिर तालीम रॉन क्लार्क पर मबनी है। ये एक मिसाली उस्ताद की कहानी की पैरवी करता है जो न्यूयॉर्क शहर के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने छोटे से आबाई शहर को छोड़ देता है जहां उसे तलबा के साथ परेशानी का सामना करना पड़ता है। 17 अगेन एक 2009 की अमरीकी 10 फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी बैरिस्टर्स ने की थी। इसमें मैथ्यू पेरी ने 2023 में अपनी मौत से कबल अपने आखिरी फिल्मी किरदार में जैक एफ्रॉन, लेस्ला मैन, थॉमसन लेनन, मिशेल ट्रेचटेनबर्ग, मेलोरा हार्डन और स्टर्लिंग नाइट के साथ मुआवन किरदार अदा किए हैं। ये फिल्म माइक पेरी नामी एक 37 साला शख्स की पैरवी करती है जो इत्तेफाकी हादसे के बाद इसका 17 साला खुद एफ्रॉन बन जाता है। फॉल आउट न्यू वेगास एक 2010 का एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे ऑब्सिडियन एंटरटेनमेंट ने तैयार किया है और बेथेस्डा सॉफ्टवर्क्स के जरिए शाया किया गया है। इसका ऐलान अप्रैल 2009 में किया गया था और इसे 19 अक्टूबर 2010 को प्ले स्टेशन 3 विंडोज़ और Xbox 360 के लिए जारी किया गया था।
میتھیو پیری کی ارلی لائف کی اگر بات کرتے چلیں تو میتھیو پیری 19 اگست 1969 کو ولیم ٹاؤن میساچوسٹس میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ سوزین میری موریسن لینگفورڈ کے شہر 1948 پیدا ہوئی تھی، جو کہ کینیڈا کی ایک صحافی بھی تھیں، جنہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم پیئر ٹروڈو کے پریس سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے والد جان پینٹ پیری، جن کی پیدائش 1941 میں ہوئی تھی، ایک امریکی اداکار اور سابق ماڈل بھی تھے۔ میتھیو پیری کے والدین نے بچپن میں ہی طلاق لے لی تھی۔ ان کی پرورش ان کی والدہ سوزین موریسن نے کی تھی۔ ان کے والدین نے مسٹر اینڈ مسز جان بینٹ پیری نے اوٹاوا سٹیزن شپ کے اندر سوزین میری لینگفورڈ میں شادی کی تھی۔ اس کے والدین نے اس کی پہلی سالگرہ سے پہلے طلاق لے لی اور اس کی ماں نے کینیڈا میں پیدا ہونے والے براڈ کاسٹ صحافی کیتھ موریسن سے شادی کی۔ اس کی پرورش اس کی والدہ نے زیادہ تر اوٹاوا اونٹاریو میں کی تھی، لیکن وہ ٹورانٹو اور مونٹریال میں بھی مختصر طور پر مقیم رہے۔ انہوں نے مستقبل کے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ راک کلف پارک پبلک اسکول اور ایشبری کالج دونوں میں تعلیم حاصل کی۔ بڑے ہوتے ہوئے اس نے ٹینس میں گہری دلچسپی لی اور ٹاپ رینک کا جونیئر کھلاڑی بن گیا۔ میتھیو پیری کے کیریئر کی بات کرتے چلیں تو جب وہ 15 سال کا تھا، پیری اپنے والد کے ساتھ رہنے کے لیے اوٹاوا سے لاس اینجلس چلا گیا اور وہاں اداکاری کرنے لگا۔ اس نے 1987 میں شیرمن آکس کے بکلی اسکول سے گریجویشن کیا تھا۔ اس نے ہائی اسکول میں رہتے ہوئے شیرمن آکس میں LA کنیکشن میں اصلاحی کامیڈی کا تعاقب کیا۔ گریجویشن کے بعد پیری نے ٹی وی سیریز سیکنڈ چانس میں چارلز رسل کا کردار ادا کیا۔ 13 اقساط کے بعد سیکنڈ چانس بوائز ول بی بوائز بن گیا، جس کا پلاٹ چارلز اور اس کے دوستوں کی مہم جوئی پر مرکوز تھا۔ پیری نے 1988 کی فلم اے نائٹ آن دی لائف آف جیمی رائڈن میں اپنے بڑے پردے کا آغاز کیا۔ 1989 میں پیری نے سیریز گروئنگ پینس پر 3 قسطوں پر مشتمل آرک کیا تھا، جہاں اس نے کرول سیور کے بوائے فرینڈ سینڈی کی تصویر کشی کی تھی، جو نشے میں ڈرائیونگ کے حادثے کے بعد ہسپتال میں مر جاتا ہے۔ پیری کو 1990 کے CBS سیٹ کام سڈنی میں ایک ریگولر کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا، جس نے برٹینلی کے چھوٹے بھائی کا کردار ادا کیا تھا۔ 1991 میں اس نے بیورلی ہلز 90210 میں راجر آزرائن کے طور پر ایک مہمان کا کردار ادا کیا تھا۔ پیری نے ABC سیٹ کام ہوم فری میں مرکزی کردار ادا کیا، جس نے 1993 کے موسم بہار میں 11 قسطیں نشر کیے تھے۔ پیری کی ایک پائلٹ کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اسے ایک اور پائلٹ 6 of 1، جسے بعد میں فرینڈز کہا جاتا تھا، میں کردار کے لیے غور نہیں کیا گیا۔ 6 of 1 میں ایک حصہ پڑھنے کا موقع ملنے کے بعد انہیں چاندلر بنگ کے طور پر کاسٹ کیا گیا۔ وہ 24 سال کی عمر میں مرکزی کاسٹ کے سب سے کم عمر رکن تھے۔ 2002 تک پیری اور 6 رکنی مرکزی کاسٹ فی ایپیسوڈ $1 ملین کما رہے تھے۔ اس پروگرام نے انہیں 2002 میں ایک کامیڈی سیریز میں نمایاں مرکزی اداکار کے لیے ایمی ایوارڈ سے نوازا۔ پیری فلموں میں نظر آئے جیسے فولز رشن، آلموسٹ ہیروز، 3 to Tango، دی ہول 9 یارڈز اور اس کا سیکول دی ہول 10 یارڈز اور سرونگ سارا۔ پیری نے آربن سورکن کی دی ویسٹ ونگ میں ایسوسیٹ وائٹ ہاؤس کے وکیل جو کوئنسی کا کردار ادا کیا، جس کے لیے انہیں 2003 اور 2004 میں ایک ڈرامہ سیریز میں شاندار مہمان اداکاری کے لیے 2 ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ایلی میکبیل کی 2 اقساط میں اٹارنی ٹوڈ میرک کے طور پر نظر آئے۔ پیری نے اپنی ہدایت کاری کی شروعات کی اور کامیڈی ڈرامہ اسکربز کے 4تھے سیزن کے ایک ایپیسوڈ میں اداکاری کی، ایک قسط جس میں پیری کے والد بھی شامل تھے۔ انہوں نے دی رون کلارک اسٹوری میں اداکاری کی، جس کا پریمیئر 13 اگست 2006 کو ہوا تھا۔ پیری کو اپنی کارکردگی کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈز اور ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2006 سے 2007 تک پیری ارون سورکن کے ڈرامہ اسٹوڈیو 60 آن دی سن سیٹ اسٹرپ میں نظر آئے۔ پیری نے بریڈلی وائٹ فورڈ کے ڈینی ٹرپ کے ساتھ میٹ ایلبی کا کردار ادا کیا، ایک مصنف ہدایت کار جوڑی جو ایک ناکام اسکیچ شو کو بچانے میں مدد کے لیے لائی گئی۔ پیری کے کردار کو کافی حد تک سورکن کے اپنے ذاتی تجربات پر مبنی سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر ٹیلی ویژن میں۔ 2006 میں اس نے نم کی فلم بندی شروع کی۔ یہ فلم دی پرسنلائزیشن ڈس آرڈر میں مبتلا ایک شخص پر مبنی ہے۔ فلم کی عارضی ریلیز کی تاریخ کو کئی بار پیچھے دھکیل دیا گیا، لیکن آخرکار اسے 13 مئی 2008 کو DVD پر ریلیز کیا گیا۔ وہ لندن میں ڈیوڈ میمٹ کی جنسی خرابی شکاگو میں اسٹیج پر بھی دکھائی دیا۔ 2008 میں برڈز آف امریکہ میں موری ٹینجر کے طور پر کام کیا، جو ایک سخت آدمی ہے جسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ پیری اور پیٹر رولنگ کے ذریعے تیار کردہ
2009 میں انہوں نے فلم 17 اگین میں بڑی عمر کے مائک اور ڈونلڈ کا کردار ادا کیا۔ پیری کے نئے مزاحیہ پائلٹ مسٹر سنشائن شو کے لیے پیری کے اصل آئیڈیا پر مبنی ABC نے خریدا تھا۔ پیری کو ایک درمیانی عمر کے آدمی کی تصویر کشی کے لیے تیار کیا گیا تھا جس میں شناخت کے بحران کا سامنا تھا۔ ABC نے 9 اقساط کے بعد سیریز کو منسوخ کر دیا۔ 1 مارچ 2012 کو یہ اطلاع ملی کہ پیری نے NBC کامیڈی پائلٹ گو آن پر اداکاری کے لیے دستخط کیے ہیں، جسے سابق فرینڈز مصنف پروڈیوسر اسکاٹ سلیبری نے لکھا اور تیار کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو مئی 2012 میں سیریز کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ پیری نے ریان کنگ کی تصویر کشی کی، ایک اسپورٹس کاسٹر جو اپنی بیوی کی موت کے بعد لازمی تھراپی سیشن کی مدد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پائلٹ نے 8 اگست 2012 کو سمر اولمپکس کے بعد چپکے سے پیش نظارہ کے طور پر نشر کیا۔ اس سیریز کا پریمیئر 11 ستمبر 2012 کو ہوا۔ 2 اکتوبر 2012 کو NBC نے 22 اقساط کے پورے سیزن کا آرڈر دیا۔ NBC نے اپنے پہلے سیزن کے اختتام کے فوراً بعد مئی 2013 میں گو آن کو منسوخ کر دیا۔ 2012 میں پیری نے CBS ڈرامہ دی گڈ وائف میں بطور اٹارنی مائک کرسٹیوا مہمان اداکاری کی۔ 2013 میں اس نے چوتھے سیزن میں اپنے کردار کو دوبارہ ادا کیا۔ 2014 میں پیری نے اپنے برطانوی ٹی وی کی شروعات واحد کامیڈی پروگرام دی ڈاگ تھروور سے کی، جو 1 مئی کو اسکائی آرٹس کے پلے ہاؤس پریزنٹ کے حصے کے طور پر نشر ہوا۔ پیری نے ایک کرشماتی آدمی کی تصویر کشی کی جس نے اپنے کتے کو ہوا میں پھینک کر تماشائیوں کو محصور کر دیا۔ 2015 سے 2017 تک پیری نے CBS پر سیٹ کام دی آڈ کپل کی بحالی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پر کام کیا۔ پیری نے تھامس لینن کے مقابل آسکر میڈیسینگر کا کردار ادا کیا۔ پیری نے اپنے ڈرامہ دی اینڈ آف لانگنگ کے عالمی پریمیئر پروڈکشن میں مرکزی کردار ادا کیا، جو 11 فروری 2016 کو لندن کے پلے ہاؤس تھیٹر میں کھلا تھا۔ یہ ڈرامہ آف براڈ وے پر منتقل ہوا، جس کا آغاز 5 جون 2017 کو لوسیل لوٹل تھیٹر میں جینیفر موریسن کے ساتھ ہوا۔ یہ 1 جولائی کو خراب جائزے حاصل کرنے کے بعد بند ہو گیا تھا۔ مارچ 2017 میں پیری نے ایک بار پھر اٹارنی مائک کرسٹیوا کے طور پر اپنے کردار کو دہرا دیا دی گڈ فائٹ میں، جو CBS ڈرامہ دی گڈ وائف کا ایک سیکول شو ہے۔ اس سال کے آخر میں اس نے منی سیریز دی کینیڈیز آفٹر کیملاٹ میں ٹیڈی کینیڈی کا کردار ادا کیا۔ 2018 میں بزنس انسائیڈر نے پیری کی مجموعی مالیت تقریباً $80 ملین بتائی تھی۔ اکتوبر 2022 میں پیری نے ایک یادداشت دوست محبت کرنے والے اور بڑی خوفناک چیز شائع کی۔ یہ ایمیزون اور نیو یارک ٹائمز دونوں کے چارٹ پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بن گیا۔ میتھیو پیری کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ اثر ڈالتے چلیں۔ پیری کے پاس کینیڈا اور امریکی شہریت تھی۔ اس نے 1995 میں یاسمین بیلت، 1995 سے 1996 تک جولیا رابرٹس اور 2006 سے 2012 تک لیزی کیپلان سے ملاقات کی اور ان سے منسلک رہے۔ 2009 میں پیری دی ایلن ڈی جینرس شو میں مہمان تھے، جہاں انہوں نے ایلن ڈی جینرس کو 360 ایکس باکس سسٹم اور ویڈیو گیم فال آؤٹ 3 کی ایک کاپی پیش کی۔ اس اشارے کی وجہ سے گیم اسٹوڈیو آبسیڈین انٹرٹینمنٹ نے انہیں فال آؤٹ نیو ویگاس میں کاسٹ کیا۔ 2018 میں پیری نے معدے کی سوراخ کے لیے ہسپتال میں 5 ماہ گزارے۔ اس نے 2 ہفتے کوما میں گزارے۔ نومبر 2020 میں پیری نے ادبی مینیجر مولی ہرورڈ سے منگنی کی۔ جوڑے نے 2021 میں اپنی منگنی ختم کر دی تھی۔ میتھیو پیری 2012 میں نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی پروگرام کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پیری نے 1987 میں جیٹ اسکی حادثے کے بعد ویکوڈن کا عادی ہو گیا۔ ویکوڈن ایک ایسی دوائی ہے جو زیادہ درد پر لی جاتی ہے، اور اس نے اسی سال 28 دن کا بحالی پروگرام مکمل کیا۔ اگلے چند سالوں میں اس کے وزن میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ لبے کی سوزش کی وجہ سے اس کا وزن گر کر 145 پاؤنڈ 66 کلو گرام رہ گیا۔ سیزن 3 اور 6 کے درمیان 2011 میں پیری نے منشیات کی عدالتوں کے لیے فنڈنگ کی حمایت میں نیشنل ایسوسی ایشن آف ڈرگ کورٹ پروفیشنلز کے لیے مشہور شخصیت کے ترجمان کے طور پر امریکی کانگریس سے لابنگ کی۔ انہوں نے مئی 2013 میں وائٹ ہاؤس آفس آف نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی سے پیری ہاؤس کھولنے کے لیے چیمپئن آف ریکوری ایوارڈ حاصل کیا۔ مالیبو کیلیفورنیا میں اپنی سابقہ حویلی میں ایک بحالی مرکز اس نے اسے 2015 میں منتقل کر دیا تھا۔ میتھیو پیری نے اپنے کیریئر کی مشہور فلمیں 1988 میں اے نائٹ ان دی لائف آف جمی ریڈن سے لے کر 2009 تک کی 17 اگین تک میں پیری نمایاں رہے۔ ٹیلی ویژن کا سفر میتھیو پیری نے 1979 سے 240 رابرٹس کے ڈرامے کے ایپیسوڈ سے کیا۔ یہ سفر پورا عرصہ 2021 تک اختتام پذیر ہوا۔ 2021 تک فرینڈز دی ری یونین HBO میکس اسپیشل پر نظر آئی۔
मैथ्यू पेरी ने 2010 में वॉइस रोल आर्टिस्ट के तौर पर वीडियो गेम्स के फॉल आउट न्यू वेगास में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई। अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की बात करते चलें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अवार्ड्स हासिल करे उनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। 2007 में उनकी कैटेगरी जो रही बेस्ट एक्टर इन अ मिनिस्ट्रीज और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन में जो उन्होंने द रॉन क्लार्क स्टोरी का किरदार अदा किया था, उसमें उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड हासिल किया। 2010 में कैटेगरी आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज में वो फ्रेंड्स में नॉमिनेटेड हुए, जिसमें उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड हासिल किया। 2003 में उन्होंने कैटेगरी वाइज आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज में द वेस्ट विंग में नॉमिनेटेड होते हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड हासिल किया। इसी तरह उन्होंने 2004 में दोबारा आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हासिल किया, वो भी उसी स्टोरी के लिए, द वेस्ट विंग के लिए। उसके बाद 2007 में उन्होंने दोबारा कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ मिनिस्ट्रीज और मूवी के तौर पर द रॉन क्लार्क स्टोरी में एमी अवार्ड भी हासिल किया। 2021 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी एमी अवार्ड हासिल किया। फ्रेंड्स दी रीयूनियन के लिए उन्होंने एमी अवार्ड हासिल किया। 2022 में मैथ्यू पेरी की 1 नवंबर 2022 में दोस्त मोहब्बत करने वाले और बड़ी खौफनाक चीज़ पे एक किताब शाया हुई और इसी के बाद 28 अक्टूबर 2023 को उनका इख्तिताम हुआ। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान ने पेरी को उसके लॉस एंजल्स के घर में एक गर्म टब में पाया और जासूस उसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो 54 साल का था। पुलिस ज़राए ने TMZ को बताया कि वो बज़ाहिर डूब गया था और जाए वक़ुआ से कोई मंशियात नहीं मिली और ना ही बदतमीज़ी का कोई सबूत मिला है। नाजरीन गिरामी, ये थी मैथ्यू पेरी की कहानी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।